علیکم۔ آج ہم اپوائنٹمنٹ آن ایکٹنگ چارج اور کرنٹ چارج بیسس کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ سیکشن 9 آف خیبر پختونخوا اپوائنٹنگ ٹرانسفر اینڈ پروموشن رولز 1989 کو ڈیل کرتا ہے۔ یہاں پہ کہتا ہے where the appointing authority considered it to be in the public interest to fill a post reserved under the rules for departmental promotion and the most senior civil servant belonging to that cadre or service concerned who is otherwise eligible for promotion does not possess the specified length of service۔ اچھا، یہاں پہ کہتا ہے کہ اگر کوئی اپوائنٹنگ اتھارٹی یہ ضروری سمجھے ان پبلک انٹرسٹ کے لیے یہ ضروری سمجھے کہ کوئی پوسٹ ہے اور وہ ابھی خالی ہے، اس پہ بھی کسی بندے کی بھرتی نہیں ہوئی، اور وہ جو سول سرونٹس پروموشن کے لیے ایلیجبل ہے لیکن ابھی ان کی اتنی سروس نہیں ہے کہ ان کو پروموٹ کیا جائے اور اس پوسٹ کو فلفل کیا جائے جس کو فلفل کرنا ضروری ہے، تو سینیورٹی لسٹ میں جو سب سے موسٹ سینئر ہوگا، یہاں پہ لکھا ہے کہ دا موسٹ، اگر آپ تھرڈ لائن میں دیکھیں، دا موسٹ سینئر سول سرونٹ بلونگنگ ٹو دیٹ کیڈر اور سروس کنسرنڈ، تو ان میں سے جو موسٹ سینئر سول سرونٹ ہوگا ان کی پروموشن ہوگی کس بیس پہ؟ آن ایکٹنگ چارج، جس کو ہم قائم مقام بھی کہتے ہیں۔ ایکٹنگ چارج پوسٹ پہ موسٹ سینئر سول سرونٹ کی پروموشن ہو سکتی ہے، اس کو ہم ریگولر پروموشن نہیں کہیں گے، اس کو واپس پھر اپنی پوسٹ پہ ڈاؤن گریڈ کیا جائے گا، لیکن ابھی اس پوسٹ کو فلفل کرنا ضروری ہے، جس طرح یہاں پہ لکھا ہے کہ جو اگر اپوائنٹنگ اتھارٹی ضروری سمجھے ان پبلک انٹرسٹ، سو موسٹ سینئر سول سرونٹ اگر اس کی ابھی پروموشن کے لیے سروس وہ پوزیس نہیں کرتا جو کوالیفائنگ لینتھ آف سروس ہے، لیکن پھر بھی موسٹ سینئر سول سرونٹ ہے، تو اس کی پروموشن ہوگی۔ نیچے پھر کہتے ہیں کہ provided that no such appointment shall be made if this prescribed length of service is short by more than 3 years۔ اگر کسی پوسٹ کو فلفل کرنے کی جو ہے نا وہ میعاد، اس کی لینتھ آف سروس وہ 3 سال سے زیادہ ہے، تو پھر وہ کرنٹ جو ایکٹنگ چارج بیس ہے وہ اس کی پروموشن ایکٹنگ چارج بیس پہ نہیں ہوگی۔ پھر کلاس 3 میں پھر کہتا ہے یہاں پہ ان کیس آف دا پوسٹ ان بی پی ایس 17 اینڈ ابو ریزروڈ انڈر دا رولس ٹو بی فلڈ بائی انیشیل ریکروٹمنٹ where the appointing authority specified that no suitable officer drawing pay in basic pay scale in which the post exists is available in that category to fill the post and is expedient to fill the post۔ میں اس کو آسان الفاظ میں سمجھا دوں آپ کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اپوائنٹنگ اتھارٹی یہ ضروری سمجھے کہ بی پی ایس 17 کا جو پوسٹ ہے وہ ویکنٹ ہے اور اس کو فلفل کیا جائے گا بائی انیشیل ریکروٹمنٹ، لیکن اگر اپوائنٹنگ اتھارٹی یہ ضروری سمجھے وہ ایٹ دا ٹائم آف ریکروٹمنٹ کہ اس کو کوئی سویٹیبل جو آفیسر ہے کینڈیڈیٹس میں سے وہ نہیں ملا اس پوسٹ کے لیے، تو پھر وہ ایکٹنگ چارج بیس پہ کسی موسٹ سینئر آفیسر کو جو کہ ایلیجیبل فار پروموشن ہے ہوتا ہے اور وہ کوالیفیکیشن پوزیس کرتا ہے، تو ان کو ایکٹنگ چارج بیس پہ پھر وہ پروموٹ کروا سکتا ہے اپوائنٹنگ اتھارٹی۔ نیچے پھر کلاس 4 میں کہتا ہے کہ ایکٹنگ چارج اپوائنٹمنٹ شیل بی میڈ اگینسٹ دا پوسٹس وچ آر لائکلی۔ اچھا، یہاں پہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسا پوسٹ جو کہ 6 مہینے یا اس سے زیادہ کے لیے چانسز ہے کہ وہ ویکنٹ رہے، یعنی اس پہ ریکروٹمنٹ کا عمل جاری ہے، لیکن لازمی بات ہے کہ جو پبلک سروس کمیشن جو فیڈرل یا پروونشل، وہ تو 5-6 مہینے میں کسی ویکنسی کو فلفل نہیں کروا سکتے، سال 2 سال 3 سال تک، کبھی کبھی 4 سال تک بات جاتی رہتی ہے، تو پھر ایسی سچویشن میں اپوائنٹنگ اتھارٹی جو ہے نا وہ ایکٹنگ بیس پہ پروموشن کروا سکتی ہے۔ لیکن یہاں پہ کہتا ہے کلاس 4 میں کہ اگر ایکٹنگ جو کسی ویکنسی کی جو میعاد ہے وہ اپوائنٹنگ اتھارٹی ضروری سمجھے کہ وہ 6 مہینے یا 6 مہینے سے زیادہ کے لیے ویکنٹ رہے گی، تو پھر اس کو ایکٹنگ چارج بیس پہ کسی سینئر سول سرونٹ کو پروموشن دے گا۔ ادروائز اگر 6 مہینے سے کم ہے تو پھر اس کو کرنٹ چارج اپوائنٹمنٹ میں بھی اکارڈنگ پھر وہاں پہ کرنٹ چارج اپوائنٹمنٹ ہوگی۔ ابھی کرنٹ چارج اپوائنٹمنٹ کیا ہے وہ نیچے پھر کہتا ہے اس کے بارے میں
Appointment on acting charge basis shall be made on recommendations of Departmental Promotion Committee of Provincial Selection or Provincial Selection Board. अच्छा, जो एक्टिंग चार्ज बेसिस पे जो प्रमोशन होती है, वहाँ पे जो अपॉइंटमेंट होती है, तो ये कौन करेगा? या तो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, जिसको डीपीसी कहते हैं, उनमें से जो मोस्ट सीनियर है वो उठाएगा, या प्रोविंशियल सिलेक्शन बोर्ड, जो कि हमने पढ़ा था इससे पहले वीडियोस में कि जो प्रोविंशियल सिलेक्शन बोर्ड बीपीएस 18 एंड अबव के लिए जो प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र करवाती है, तो वो फैसला करेगी। क्लॉज 6 में कहता है कि एक्टिंग चार्ज अपॉइंटमेंट शेल नॉट कॉन्फर एनी वेस्टेड राइट फॉर रेगुलर प्रमोशन। अच्छा, वेस्टेड राइट के बारे में हमने इससे पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि जो एक्टिंग चार्ज बेस पे जो अपॉइंटमेंट या प्रमोशन होती है, तो वो किसी सिविल सर्वेंट को वेस्टेड राइट नहीं देता। यानी वेस्टेड राइट ये है कि बंदा फिर उसको क्लेम करे कि नहीं, मेरी तो प्रमोशन हो चुकी है, अभी मैं प्रमोट हो चुका हूँ और ये मेरी वेस्टेड राइट है, यानी ये मेरा लीगल राइट है कि मेरी प्रमोशन हो जाए। नहीं, अगर उस पोस्ट को फुलफिल किया जाए बाय जो प्रोसीजर है, प्रिस्क्राइब प्रोसीजर है, उनके मुताबिक वो फुलफिल किया जाए, तो जो प्रमोटेड सिविल सर्वेंट है एक्टिंग चार्ज बेस पे, वो फिर से डाउनग्रेड होगा और लोअर स्केल पे फिर से आ जाएगा।